السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز مین۔ آئین کا آرٹیکل 149 کراچی کے اندر لاگو ہونا چاہیے، وقت آ گیا ہے۔ فاروق نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ جواز پیپلز پارٹی کی نااہلی ناکامی کی وجہ سے یہ جواز بنا ہے؟ کیا سندھ حکومت کے اوپر ایک حملہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا سندھ حکومت کو کوئی سازش ہو رہی ہے ان کو گرانے کی؟ کیا کراچی کو اسلام آباد سے چلایا جائے گا؟ یہ شوشہ چھوڑا ہے فاروق نسیم صاحب نے۔ فاروق نسیم صاحب کریں، میں الگ یونٹ کی بات نہیں کرتا، میں صوبے کی بات نہیں کرتا، میں حالات بہتر ہوں کراچی کے۔ کراچی جس طرح سندھ حکومت نے 11 سال کے اندر کراچی کی جو حالت کی ہے وہ آپ کے سامنے۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی محترم جناب غلام جیلانی صاحب ایم کیو ایم کے ایم پی ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ میڈم غزالہ سیال صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ عدیل احمد صاحب تحریک انصاف کے ایم پی ہیں، عدیل احمد صاحب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں پر اپنے پروگرام۔ سر، کراچی واقعی وفاق سے چلے گا؟ اب یہ سازش ہو رہی ہے کراچی کو، آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے، یہ تو لاڑکانہ کے اندر بھی ہوں، صرف کراچی کے لیے کمیٹی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے۔ بالکل کراچی کو جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو گزشتہ 12 سال سے یہاں پر موجود ہے، کہ کراچی نے صرف جو ہے وہ 5,992 ارب روپے گزشتہ 11 سے 12 سال میں کما کر دیے سندھ کو، اور سندھ نے کیا دیا کہ میئر کراچی جو ہے وہ 2930 ارب روپے کے چکر میں جو ہے اس سے حساب مانگا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو فاروق نسیم بھائی نے جو بات کی ہے، بالکل اچھی بات کی ہے کہ اگر سندھ حکومت جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتی یا اس کو نہیں چلا سکتی کراچی کو، تو پھر وفاق کے حوالے کر دے، اور اس میں جو متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے اس کی تائید کی ہے تو بالکل ہونا چاہیے۔ سر، لاہور کی بھی صورتحال بہتر نہیں ہے، پشاور کی بھی صورتحال بہتر ہے، کوئٹہ کی بھی صورتحال بہتر ہے، وہاں کمیٹیز کیوں نہیں بن رہی؟ سر، میں کراچی کا باشندہ ہوں، ویسے کراچی میں دیکھیں رہتا ہوں، نیشنل میں پارٹی کراچی آپ کی کی بات ایم کیو کروں ایم گا۔ جی ایک بالکل، نیشنل پارٹی ہے، ایم کیو بالکل ایم۔ نیشنل پارٹی ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ کراچی کی خراب ہے نا۔ پورے پنجاب میں جس طریقے سے وہاں کی جو گورنمنٹ تھی اس نے جو وہاں پہ کام کیا وہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ موہنجو داڑو سندھ میں ہے، لیکن دوسرا موہنجو داڑو جو ہے وہ کراچی کو۔ سر، ہر دور میں آپ اقتدار میں رہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہیں، نون لیگ کو بھی سپورٹ کیا ہے، تحریک انصاف، کراچی کی صورت ہی ایک دن میں تو یہ نہیں بنی ہوگی نا؟ سر، ہم نے سب کے ساتھ علاج کیا، سب کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن ہمیشہ سب نے ہی ہمیں دھوکہ دیا۔ کیا تحریک انصاف بھی دھوکہ کر رہی ہے؟ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک سال ہو جو گیا وعدے دعوے کیے تھے، میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو وعدے کیے تھے انہوں نے، اور جو ایک بجٹ دینے کے لیے کراچی پیکیج کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ابھی تک اس کے اوپر جو ہے کسی بھی قسم کا امپلیمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن امید ہے کہ کل پی ایم صاحب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے ایک سال پہلے کی جو کیا ہوا بات تھی، جو وعدے تھے، وہ اس پہ امپلیمنٹ کروائیں، اور کل جو ہے کراچی سر کمیٹی پہ کمیٹی، پہلے بھی 162 ارب روپے کی بات ہوئی، کیا ہوا، کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا نا۔ وہی ساری صورتحال ہے جس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ فیصلہ جو کیا جا رہا ہے، اس کی بالکل ایم کیو ایم اس کی تائید کرتی ہے کہ 149(4) جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے 149 کو، کیونکہ کراچی کی جب تک آپ جو صورتحال کو چینج نہیں کریں گے اس وقت تک ملک آپ کا ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں سے جو آپ کو جو ہے وہ 600 ارب روپے، 6,000 ارب روپے کراچی نے کما کے دیے، اور کراچی کو کیا ملا؟ اور اس میں پورا انٹیریئر سندھ کا جو صورتحال ہے ہمارے رولر سندھ کی، کہ 9 سے 10 ارب روپے صرف ٹوٹل وہاں سے جو ہے وہ انکم سندھ کے حصے میں آتی ہے، اور باقی صورتحال آپ کے سامنے۔ عمران خان صاحب کی ویسے تو گورننس آپ کے ساتھ تھے، گورننس کی صورتحال آپ کے سامنے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی کو تحریک انصاف بن پائے گی؟ ان کے اتنے پیسے آپ کو ملیں گے کہ آپ کراچی کو بنا سکیں؟ سر، اتنے پیسے نہیں مانگ رہے ہم، ان سے وہی پیسے مانگ رہے ہیں جو انہوں نے کراچی پیکیج کے حوالے سے بات کی تھی، کہ اب میئر کراچی کا جو کام ہے وہ جو ہے باقی لوگ کرنے کے تیار ہیں، کہ آپ کا جو ہے منسٹر چاہے وہ پیپلز پارٹی سے وہ بھی کام کر رہا ہے، کچرا اٹھا رہا ہے، فیڈرل منسٹر ہے وہ بھی کچرا اٹھا رہا ہے، تو بھائی جو کام جس کا ہے وہ کرنے دیں، آپ پیسے دیں، اس کے بعد اگر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو پھر آپ پوچھیں ایم کیو ایم پاکستان سے کہ یار یہ آپ کو جو ہم نے پیمنٹ دی تھی اس کے، آپ لوگ سب مل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، کراچی کے عوام سے ڈونیشن لے کے کراچی کے عوام سے ہی کچرا اٹھوایا جا رہا ہے، اور بول رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کام جو میئر کراچی کے کرنے کا ہے، جو ڈی ایم سیز کے کرنے کا ہے، اس میں اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنا اس طریقے سے انٹرفیئرنس کرے گی تو جو صورتحال ہے کہ کراچی جو ہے وہ کچرا گاہ بنتا جا رہا ہے،
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہی صورتحال رہی تو آنے والے 2-3 مہینے میں اور یہاں پہ کچرے کے ٹھیک ہے میڈم، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی ذمہ داری تھی، پرائم ریسپانسبلٹی آپ کی تھی، آپ مسائل حل کریں. یہ آپ کی نااہلی، ناکامی نہیں ہے کہ 149 کی بات کی جا رہی ہے. شروع سے ہی آپ دیکھیں، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو سندھ کو انہوں نے کیا ہوا ہے، ہٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں سندھ کو، جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 3 صوبوں میں تو بلوچستان میں اتحادی ہے آپس میں، اور کے پی کے اور پنجاب میں ان کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. وہاں پر سفید ہو، کالا ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو کچھ بھی، جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ، وہ سب آپ کو پتہ ہے. سندھ حکومت کو ہٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اس کو کبھی کہتے ہیں ہم فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو معطل کریں گے. آپ کو خوف کیوں ہے؟ کبھی کہیں گے گورنر، ہمیں تو کوئی گورنر راج لگائیں گے. دوسرے صوبوں کو بھی تو خوف دے نا. دوسرے صوبے دیکھیں، ہم نے پیپلز پارٹی نے جب سازش کون کر رہا ہے؟ آپ بار بار سازش کی بات، آپ نے سندھو دیش کی بات کی، آپ کس کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھی، پاکستان کی صورتحال بڑی خراب تھی. اس وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا، کچھ کر سکتے تھے. اگر ہمیں سندھو دیش یا سندھ بنانا تھا تو اس وقت کر سکتے تھے ہم. لیکن آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ پاکستان کھپے، پاکستان ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے، وفاق مضبوط ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے. لیکن جب وفاق کی حکومت میں، جب پی ٹی آئی کی حکومت یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ جو اکائیاں ہیں ان کو ہم مل کر چلائیں، اس طرح کے نہیں کہ صبح کو بیٹھ کے ابھی گورنر راج لگے گا، ابھی ہم وزیر اعلیٰ کو ہٹا رہے ہیں، ابھی ہم فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں. یہ کیا آپ صرف سندھ کو امن امان دیکھیں. 149 تب لگتا ہے جب صورتحال بہت خراب ہو. یہاں کیا حالات خراب نہیں ہیں؟ میں امن امان کی بات کر رہی ہوں. معاشی صورتحال بھی ہے. معاشی صورتحال کس وجہ سے لگی ہے؟ معاشی صورتحال وہ پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھی ہے، وہ ہمارا جو نواز شریف کے دور میں بہتر تھے حالات، آپ کے دور میں حالات بہتر تھے؟ نہیں، نواز شریف کے دور میں بھی ہمیں NFC ایوارڈ نہیں دیا گیا پورا. ابھی بھی ہمیں وہ جو ہمارے پیسے ہیں، ہم بار بار چیختے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا جو بجٹ ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں دیں. تو ظاہر ہے ہمارا بجٹ آپ پورا نہیں دیں گے. ترقیاتی کون سے، آپ پی ٹی آئی کی حکومت مین بھائی سے پوچھوں گی کون سے ہمیں ڈیولپمنٹ کے کام دیے ہیں آپ لوگوں نے؟ کوئی 11 سال میں جو آپ کو پیسے ملے ہیں، 11 سال کے اندر جو بلینز آپ کو ملے ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ کام کیا ہے پورا. نظر تو نہیں آ رہا. صاف پانی آپ کے سامنے، واٹر کمیشن کی رپورٹ، ہیلتھ آپ کے سامنے، ایجوکیشن آپ کے سامنے. جو ہم نے یہاں NICVD بنائے ہیں، ہماری جو کام ہو رہا ہے ہاسپیٹلز میں، آپ پورے جائیں، آپ پورے سندھ میں جائیں جہاں ہاسپیٹلز بنی ہیں، وہاں پر کام ہو رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ پورا پیسہ جو ہے، جو امپلائیز ہیں ان پر آپ سے کوئی پوچھے نہیں، آپ کو کوئی ٹوکے نہیں، آپ کو کوئی یہ نہیں کہے کہ 149 کریں. اس طرح کی دیکھیں آپ 149 کا مطلب ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈائریکشن، کوئی بھی گورنمنٹ ہو وفاق میں، پی ٹی آئی کی حکومت تو بیٹھی ہے ہر تماشے کرنے، کبھی کون سا یو ٹرن لیتی ہے، کبھی کون سا یو ٹرن. اب جو ہم جس حالت میں جا رہے ہیں، کشمیر کی صورتحال اتنی خراب ہے، پھر آپ کراچی پر قبضہ کرنے، پھر مودی اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہی ہے نا فرق ہے. مودی نے اس پر سری نگر اور کشمیر پر، جموں کشمیر پر قبضہ کیا ہے، آپ سندھ پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر مجھے آپ بتائیں مودی اور عمران میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے طرف عادل صاحب، دونوں آپ سے ناخوش ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تو ویسے ہی آپ کے سامنے، MQM بھی ناخوش ہے. جو کمٹمنٹس کی تھی کراچی کی عوام کے ساتھ، آپ کو کراچی کا بھی مینڈیٹ ہے، اس کے ساتھ آپ نے وفا نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. اچھا، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ MQM اگر خوش نہیں ہے تو اس کے ناخوش ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ کراچی کے حوالے سے خاص طور پر، کیونکہ MQM جو ہے وہ کراچی کی ایک جماعت رہی ہے، یہاں سے زیادہ تر جو ہے الیکٹ ہو کر آتے رہے ان کے لوگ، اور ابھی بھی اب چونکہ اب کم سیٹیں ہیں لیکن ابھی بھی کراچی میں ہی. آپ نے چوری کی نا سیٹس، آپ نے ڈاکہ ہے تو عوام نے ووٹ دیا ہے. سر یہ ان کا موقف رہا ہے کیونکہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. مینڈیٹ عوام نے دیا ہے،
ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کے لیے. یہ آپ نے انتہائی غلط. نہ سر میں ان کا موقع پہلے ہی رہا ہے. یہ سب کہتے ہمارا مینڈیٹ چوری کروایا گیا ہے. ڈاکہ اور چوری آپ سر میں انہوں نے کہا, ان کی قیادت نے کہا تھا. اچھا اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا اس پہ آ جاتے ہیں. ہاں یہ آرٹیکل 149 149 149 ایک شور شرابہ جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے. یہ کیا ہے کیا ایک شور شرابہ آ رہا ہے سندھ کو تقسیم کرنے کے بعد, سندھ کو تقسیم کرنے کے کراچی کمیٹی جو بنائی آپ نے, ان کے تحت آپ ان کو پاور دے رہے ہیں. آئینی ہے کراچی کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اسٹریٹجک کمیٹی, پرائم منسٹر صاحب نے جو کراچی سے کے لیے کنسرنڈ ہے, جو کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, جو پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن جہاں سے ہوتا ہے, سب سے زیادہ ریونیو جنریشن جہاں سے ہوتا ہے, سندھ کا دارالحکومت ہے. کراچی جو ہے وہ دنیا میں پاکستان کا فیس ہے, آپ کا پورٹ سٹی ہے کراچی جو ہے وہ انٹرنیشنل سب کچھ ہے. آپ سب کر کیا رہے ہیں کراچی کے لیے؟ شمار ہوتا ہے اس کا. اچھا جب اس کی ہم حالت دیکھتے ہیں, اتنا زیادہ ٹیکس جنریشن کے بعد, اتنا زیادہ ریونیو جنریشن کے بعد, اکنامک ہب ہونے کے باوجود کراچی میں لاکھوں ٹن کچرا جو ہے وہ ڈمپ پڑا ہوا ہے اور اٹھنے کی اس کی کوئی تدبیر نہیں کی گئی. یہ میئر کراچی کا کام ہے. ٹھیک ہے, میئر کراچی سے تو لے لیا تھا. آپ کے وزراء کا کام نہیں ہے, علی زیدی کا کام نہیں ہے. 2014 میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے سندھ حکومت نے سندھ اسمبلی سے قانون پاس کر کے یہ میئر کراچی سے تو لے لیا یہ اختیار. اور ان کی آپ کامیابی کی انتہا دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی کہ 2014 میں قانون بنایا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو, جو ٹھیکہ ہونا جس کی کاسٹ آتی ہے $8 سے $10 پر ٹن کچرے کی, وہ $28 سے $30 پر ٹن میں جو ہے وہ ٹھیکہ دے کے صرف سندھ کراچی کے 4 ڈسٹرکٹس میں فعال ہو سکے. وہ یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تھا جس کو پورے سندھ میں کام کرنا تھا, اور جن کراچی کے 4 ڈسٹرکٹس میں یہ کر رہے ہیں ان کی بھی حالت جو ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے جہاں یہ کام کر رہے ہیں. اچھا پھر ہم آ جائیں, حل ہے 149(4) حل ہے. دیکھیں کراچی نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, کراچی نے وزیر اعظم پاکستان کو ووٹ دیا, منتخب کیا کراچی سے. ہمیں اپنے ووٹرز کو, ہمیں اپنے سپورٹ بیس کو, ہمیں سندھ کے لیے اگر ہم کام کرنا اصل میں چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کراچی کو اٹھانا سیریس نہیں ہے آپ. ٹھیک ہے, سیریسنس نظر ہمیں اٹھانا پڑے گا کراچی کو. تو اس کے لیے کریں کیا؟ 18ویں ترمیم کے بعد آپ صوبائی حکومت, صوبائی معاملات میں علی صاحب بریک کے بعد آؤں, میں کمپلیٹ کر کے آپ کی طرف آؤں گا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد عدیل احمد صاحب. ویلکم. ہاں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں, میں جو ذکر کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے اور جو سندھ کے حالات ہیں اس وقت, جو کراچی کے حالات ہیں, میں نے بیان کیا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ 2014 میں بنایا گیا اور وہ صرف کراچی کے 4 ضلعوں میں فعال ہو سکا, اور جن ضلعوں میں وہ فعال ہو سکا وہاں پہ بھی ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. جو حالیہ کچرا میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں پورے ملک کی کارکردگی آپ سے پوچھوں تو کیا بلوچستان کی صورتحال بہتر ہے؟ اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے اس کمیٹی کی؟ مجھے آپ یہ بتائیں. جہاں ڈی سی بھی ہے, کمشنر بھی ہے, سندھ اسمبلی بھی ہے, گورنمنٹس بھی ہیں, منسٹرز بھی ہیں, سب کچھ ہیں. سر مجھے آپ پہلے کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ کا جو ایک سوال میں دوسرا سوال ہے نا اس کا سر میں کہتا ہوں کہ ان کی آئینی حیثیت جو پہلا سوال ہے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. کراچی میں آج سے 12 سال پہلے ایک منصوبہ کراچی کو پانی دینے کا شروع کیا گیا K4 کے نام سے, اور 25 ارب کا منصوبہ تھا جس میں 12.5 ارب وفاق نے دینے تھے اور آدھے سندھ گورنمنٹ نے کرنے تھے. وفاق نے اپنے سارے پیسے دیے, وہ پیسے K4 کے منصوبے پہ لگے. 12 سال گزرنے کے بعد جب کچھ دن پہلے وفاقی وزیر نے آ کے ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی انہوں نے بریفنگ لی, تو نیس پاک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس کا جو وہ بنائی گئی ہے K4 کی جو اس کا ڈیزائن ہے اور جو اس میں چینجز کی گئی, یہ وائبل ہے ہی نہیں, یہ بن ہی نہیں سکتا. 12 ارب روپے اس وفاقی گورنمنٹ کے, شور بہت مچاتی ہے نا سندھ حکومت, وفاق پیسہ نہیں دیتا. 12 ارب روپے دیے K4 کے لیے, ضائع کر دیے, جھونک دیے بھاڑ میں انہوں نے. اور اس کے بعد 12 سال قوم کے ضائع کرنے کے بعد آنے والے دنوں میں جو 650 ملین گیلن شارٹ فال کا خطرہ ہے کراچی کو پانی کا, پانی پہ جو کراچی میں جو ہے وہ پانی کے لیے لوگ بھلکیں گے, یہاں پہ جنگیں ہوں گی سڑکوں پہ پانی کے لیے اگر یہ جو ہے یہ پانی کراچی کو فراہم نہ کیا گیا. اور سندھ حکومت نے 12 سال میں کیا کیا, 12 ارب وفاق کے جو ہے نا وہ جھونک کے انہوں نے وہ منصوبہ جو ہے نا وہ اسکریپ کر دیا. ٹھیک ہے, میں سر کمیٹی پہ آپ اب آ جائیں, اگر جب
سازش کر رہے ہیں حکومت گرانے کی. اس میں کون سی سازش ہے؟ سر آپ کے لوگ خود جب کہتے وفاقی گورنمنٹ نے ہمیں کراچی سے ووٹ ملا، ہمارے 30 ایم پی ایز جو ہیں وہ سندھ سر حکمرانی کا ووٹ نہیں ملا، 14 حکومت کرنے کا ووٹ نہیں ملا. 14 ایم این ایز جو ہیں ہمیں کراچی سے ملے. جب ہم عوام میں جاتے ہیں نا، جب کراچی کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں 1 سال کے بعد عوام میں جانے کے ہیں قابل آپ؟ ہم ایسی صورتحال ہے ملک کے شروع اندر. دن سے عوام میں جب ہم جاتے ہیں نا تو لوگ یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ کام نہیں کر رہی، لوکل باڈیز ایم کیو ایم کے پاس ہے وہ کام نہیں کر رہی. یہ سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو الیکٹ کیا، وزیر اعظم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، گورنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا ہے، ایم این ایز ایم پی ایز آپ کے ہیں. ہمیں آپ سے کام چاہیے. تو وفاقی حکومت کو اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے سر جوڑنے کی ضرورت پیش آئی، اور بڑی سخت ضرورت ہے اس بات کی. ایک اسٹریٹجک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کا جو اس کو ذمہ داری دی گئی وہ یہ دی گئی کہ آئینی پاکستان کا آئین ہے، ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم آئین میں جو ہے وہ یقین رکھنے والے ہیں. ہم آئین کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے آئین کے اندر اگر کوئی ایسی پروویژن ہو کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اس بدترین حالات کو بہتر کرنے میں کچھ کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ طریقہ، وہ تجاویز نکالی جائیں. غلام صاحب آپ کی طرف تجاویز اس میں سے جو یہ شور مچایا گیا 149 جو ہے وہ پورے صوبے کے لیے ہے، وہ صرف کراچی کے لیے نہیں کہ کراچی جو ہے وہ علیحدہ. 149 میں کوئی علیحدگی کی کسی قسم کی کوئی بات سب شہروں کے لیے کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے علیحدگی کی. وفاقی حکومت صرف ڈائریکشن، یہ تو وہ پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں. وفاقی حکومت صرف ڈائریکشن دے سکتی ہے. آپ نے اس کو کسی نے پڑھا بھی ہے 149 بغیر پڑھے جو ہے وہ 149 کو پڑھا ہوا ہے. فرم نسیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس پہ اس طرح کے بیانات دینا کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے، ہم الگ دیش بنا لیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ایسے حالات پیدا نہیں کرو. پیپلز پارٹی نے یہ حالات پیدا کیے ہیں کہ آج وفاقی حکومت کو بار بار سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہ نکمے 12 سال سے کچھ کر نہیں رہے. K4 کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. سندھ میں ہسپتالوں میں جو ہے وہ یہ بھی سندھ کے اندرون سندھ میں ہسپتالوں کی ٹھیک ہے میں آتا ہوں اس پہ آتا ہوں. سر آپ کو کیا لگ رہی ہے سیریسنیس تحریک انصاف حکومت کی نظر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 149 یہ جو چل رہا ہے اس کی وجہ کیوں اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی. KMC میئر جو ہے وہ اختیارات اس کے پاس نہیں، DMC اختیارات اس کے پاس نہیں. اس سے نیچے لیول پہ آ جاتے ہیں UC سسٹم، وہاں پہ جو چیئرمین وائس چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیرو پر کھڑے ہوئے. تو جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی، کچرا جو ہے وہ فیڈرل منسٹر اور سندھ کے منسٹر اور سارے مل کے جو ہے کچرا اٹھائیں گے، اور جو میئر کا کام ہے وہ اس کو نہیں کرنے سر پبلک تو آپ کے پاس آ ہی نہیں رہی، نہ پیپلز پارٹی ان کے پاس جاتی ہے، نہیں تحریک انصاف کے پاس. آپ سے تو پوچھتے ہی نہیں. ہم لوگ کراچی میں نہیں رہتے. وہ بھائی آپ کے سامنے موقف ہے، وہ عادل بھائی کا اپنا موقف ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. DMC کا کام ہے کچرا اٹھانا، لیکن وہ سالڈ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کے ان کو دیا گیا، ساری چیزیں کی گئیں. اور جو کراچی کا بیڑا غرق کیا گیا کہ کوئی ایسا راؤنڈ اباؤٹ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کچرے کے انبار نہ لگے ہوئے ہوں. اس UCs میں جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام جو ہے وہ بھی صفر پر ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو کمیشن ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ جو ایکسچینج جو کام کروا رہے ہیں اس وقت 65% جو ہے صرف کمیشن پہ چل رہے ہیں. کہ اگر 100 روپے کا کام ہے تو اس میں سے 60 روپے اور 65 روپے جو ہے کمیشن کے ہیں، 10% پہ انہوں نے کام کرنا ہے، باقی جو پروفٹ ہے وہ ٹھیکیدار کا ہے. تو اس صورتحال میں کراچی میں کون سا سیوریج کا کام ہو سکتا ہے؟ جو عادل بھائی نے بات کی K4 کے حوالے سے، تو 2 دفعہ وزٹ ہمارا جو ہے وہ رکھا گیا تھا، لیکن کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ کینسل بھی ہوا ہے. تو اس میں جو گھپلے ہیں، جو ساری چیزیں ہیں کہ زمین جو ہے وہ 10,000 روپے ایکڑ خرید کے یا 15,000 روپے ایکڑ خرید کے، اور وہ 5-5 لاکھ روپے اور 15-15 لاکھ روپے ایکڑ کے حساب سے جو ہے واپس گورنمنٹ کو جو ہے وہ سیل کی جا رہی ہے. اور اس کا جو پلان ہے کہ اگر وہ کورنگی سے آنی تھی تو اس کو ملیر لے گئے، جو ملیر سے آنا تھا اس کو گلشن لے گئے، اور اس کا جو کرائٹیریا ہے 15-20 کلومیٹر جو ہے وہ بڑھا دیا گیا. تو اب اس صورتحال میں جب شہر کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو آپ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، میئر کو سائڈ پہ کر دیں، DMC کے چیئرمین کو سائڈ پہ کر دیں، MP MNS جو کراچی میں ہیں، ایک ایکسچینج واٹر بورڈ کا جو ہے وہ ان کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ بولتا ہے جی منسٹر کی جو ہے پرمیشن نہیں ہے نا. جو کام وہاں سے آتا ہے یا جو کام DC بول رہا ہے، علاقے میں DC ہیں ان کو پرمیشن دی ہوئی ہے. پورے رمضان اس میں محرم الحرام میں
جتنا سیلری سے کام تھا ٹوٹل ڈی سی کی مرضی سے ہوا, کوئی لیبر علاقوں میں نہیں گئی. جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی تو بھائی ہم بالکل اس کی حمایت کریں گے 149A4 کی, جس سے کراچی کو فائدہ ہوگا. ایم کیو ایم اس کی سپورٹ کرے گی. کیا کراچی ابھی وفاق چلائے گا؟ آپ چاہتے ہیں وفاق دیکھے؟ کوئی بھی دیکھے کراچی کو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وفاق دیکھے. اگر سندھ گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے اور جس طریقے سے کراچی کو چلنا چاہیے تو وہ چلائے کراچی. یعنی کہ لیکن گزشتہ 10 سے 11 سال میں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہوئی ہے. اس کے فیل ہونے کی وجہ سے کیا ایک سال میں تحریک انصاف فیل نہیں ہوئی؟ میں نہیں سمجھتا کہ 1-2 سال اور ان کو دیکھ لینا چاہیے. دینا چاہیے. آپ ایک سال کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ معاشی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے, کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہاں لوگوں کی معاشی بے روزگاری آپ کے سامنے. جو پیپلز پارٹی نے اس کراچی شہر کا اور سندھ کا جو بیڑا غرق کیا ہے گزشتہ 10 سے 12 سالوں میں نہیں سمجھتا کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کیا ہے تو 149 آئے, یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ 5,992 ارب روپے اس شہر کراچی نے کما کر دیے, ٹھیک ہے, اور اس شہر کراچی میں چلیں دودھ کی نہریں یا شہد کی نہریں نہیں بہنی چاہیے تھیں جو ضیاء الدین میں بہتی رہیں, لیکن کم سے کم موہنجو داڑو کو بنا لیتے. کیا آپ کے دور میں کراچی بنا؟ بالکل ہمارے دور میں کراچی بنا. جتنے انڈر پاسز ہیں, جتنی ترقی ہوئی ہے, یہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم کیو ایم کے دور میں ہوئی ہے. پانی کا مسئلہ نہیں حل ہوا, ڈرینیج کا مسئلہ حل نہیں ہوا. K4 اس وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. K4 مصطفیٰ کمال کے دور میں شروع ہوا تھا نا. مصطفیٰ کمال اس وقت ایم کیو ایم میں تھا, اس کے دور میں ساری چیزیں. اگر مصطفیٰ کمال یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے میئر کے پاس, تو کیوں ہے میئر؟ وہ میئر کیوں ہے؟ میئر کے پاور نہیں ہے, کام نہیں کرنے دیا جائے. اگر وہ یہ میئر استعفیٰ دے کے بیٹھ جائیں گھر, ریزائن دے کے اگر ہمارے سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کراچی کی آواز کون اٹھائے گا؟ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ بے اختیار تو کر رہے ہیں, لیکن ان کی آواز تو آپ نہیں دبا سکتے نا. جب ان کی آواز کو آپ دبانے کی کوشش کریں گے تو لامحالہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس کے خلاف. میڈم آپ نے صورتحال خراب پیدا کی. آپ کراچی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. آپ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ کراچی کو؟ مین جو ان کا سبب ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے, اس پر ان سب کو غصہ ہے, دونوں پارٹیوں کو, ایم کیو ایم کو بھی. کچرا تو ہے نا, آپ یہ تو مانتی تو ہے نا, کچرا تو ہے نا, کچرا تو ہے نا, مانتی ہے نا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پنجاب میں بھی ہے, آپ پنجاب کے لوگوں سے پوچھیں, وہاں پر بھی ہے. میڈم آپ کی حکومت میں بات کر رہی ہوں کہ اس طرح کی جو آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں, ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور کچرے کی سیاست جس وقت دیکھیں ٹی وی کھولیں آپ کو میڈیا پر, آپ کو پرنٹ میڈیا پر, آپ کو اخباروں میں صرف کچرے کی بات ہو رہی ہے. آپ اور جو مسائل ہیں ان کو چھپا رہے ہیں کچرے میں. جو مہنگائی انہوں نے بڑھائی ہے, جو مہنگائی کی سونامی ہے, اس کو کچرے میں چھپا رہے ہیں. جو یہاں پر لوگ بھوک مر رہے ہیں, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اور بجلی کے اتنے نرخ بڑھا دیے, گیس کے اتنے نرخ بڑھا دیے, اور آپ آٹا دیکھیں, آپ شوگر چینی دیکھیں, آپ چینی جو 40 روپے ہمارے دور میں ملتی تھی اور پھر 5 روپے یا 10 روپے بڑے نواز شریف کے, آپ بتائیں 80. میں بات پوچھ رہی ہوں کہ کچرے, آپ یہ سونامی, مہنگائی کا سونامی صرف کراچی کے کچرے میں محدود کر کے ہم سب کو چپ کروا رہے ہیں کہ ہم سندھ حکومت بھی ختم کریں گے, ہم گورنر راج بھی کریں گے. اگر گورنر راج سے فائدہ نہیں ہوا, ہم لوگ نے احتجاج کیا کہ بھئی جب سندھ میں حکومت ہے, جب ہم اتنے زیادہ ووٹ لے کر آئے, ہمارے 99 ہمارے ایم پی ایز ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ, دیکھیں کراچی سے بھی ہے, کراچی سے بھی ہے بھائی, میرے کراچی سے بھی ہیں. سعید غنی ہے, مرتضیٰ ہے بلوچ, ساجد جوکیو ہیں, 4-5 لوگ ہیں ہمارے, سلیم والے 8 لوگ ہیں ہمارے یہاں سے. اس طرح نہیں کریں. رورل کراچی, پھر کراچی کو بانٹ رہے ہیں آپ. آپ نے بانٹا ہے, آپ بانٹ رہے ہیں, ہم نے نہیں بانٹا, ہم نے نہیں بانٹا. آپ لوگ کہنے ابھی کراچی کی بات کر رہے ہیں, پھر سندھ کو الگ کر دیتے ہیں. کراچی ہمارا ہے, کراچی بھائی کراچی سندھ کا ہے اور سندھ کا دارالحکومت ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں کچرے کی سیاست پر کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا, اس طرح کے نہیں کہ آپ دیکھیں. میری بات سنیں, میں نے دیکھا, میں گئی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے پروگرام میں بھی, آواز چینل پر, میں ناگن چورنگی گئی تھی. وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو یو سی کے ہیں,
جو ہم نے ان کو ووٹ دے کر دیا تھا ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جی ناگن بالکل ہمارے لوگ کبھی بھی نہیں آئے تو کیا کبھی کریں گے بھی آگے نہیں جب ان کے پوچھا پاس انہوں کچھ ہے ہی نے نہیں؟ خود اٹھائیں کچرا اگر نہیں اٹھا رہے ہم کیوں وہ کریں جو کبھی کام آپ کا پوچھنے ہے نہیں آئے جب ہم پرائیویٹ لوگوں بات سنیں میری بات سنیں آپ کے اس کے پاس کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہے پاس کیا وسیم ہے؟ اختر پھر کیوں بیٹھا ہے بھائی جب اس کو کچھ بھی یہی نہیں تو ہے رو رہے ہیں، گاڑیاں بھی نہیں گزشتہ ہے 3 سال سپر بھی سے نہیں ہے اس کے پاس گزشتہ سپر بھی نہیں اس کے پاس نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یہ چلے نہیں بڑی پتا بات ہوئی کہ آپ کو سپر یہ بھی نہیں نہیں پتا کس کے بعد 16,000 سپر وسیم اختر کے پاس ہے کہاں چھپا دیے سپر کون سا سویپر ہے سپر سیوریج بورڈ کچھ بھی نہیں ہے کیوں بیٹھا ہوا ہے جب اس کے پاس سویپر بھی نہیں ہے جب اس کے پاس اسپرے کرنے آپ کے کو لیے یہ کچھ نہیں پتا نہیں کہ ہے سویپر کس کے پاس ہے میری آپ سے بات گورنمنٹ چلا رہے سنیں ہیں دیکھیں میری بات آپ کو یہ نہیں پتا کہ سویپر ہوتے کس کے پاس ہیں دیکھیں میری بات سنیں میٹروپولیٹن سٹی ہے وہاں پر ووٹ لے کر آیا ہے وسیم اختر کی بھی ذمہ داری ہے اس طرح چیخنا نہیں خراب نہیں کریں صرف سندھ حکومت کو بدنام نہیں کریں آپ کا بھی فرض ہے آپ مجھے یہ بتا دیں وسیم اختر کا بھی گیا ہے جا کے اٹھایا کچرا ویسے تو آپ جب آپ کی ایم کیو ایم کی حکومت ہوتی تھی ہر ہفتے صفائی مہم شروع ہوتی تھی آج اوپر سے آرڈر آتا تھا آج ہفتہ صفائی منائی جائے آج ہفتہ وہ کہاں گئے صفائی والے ہمارا شہر ہے اس کو صاف کرنا ہمارا کیوں نہیں کر رہے آپ لیکن اب ہفتہ صفائی سب کچھ آپ سندھ حکومت پیپلز پارٹی پر آپ پھینک رہے ہیں سب کچھ یہ کیا بات ہوئی آپ پوچھیں اپنے سے میری بات سنیں اس طرح کے الزامات نہیں لگائے ہم پر چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے ایم کیو ایم ہم اگر 149 یا کچھ بھی لگا سندھ کے دیکھیں اس طرح کے وزیر الزامات بلدیات سے پوچھیں سویپر کس کے پاس ہے وسیم اختر کے پاس ہے یا وزیر بلدیات کے پاس میری ہے بات آپ یہ تو پوچھیں تو پھر کیوں بیٹھے ہیں جب اس کے پاس سویپر بھی نہیں سنبھال سکتا اس طرح کے الزامات نہیں لگائے ٹھیک ہے میں عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گا آپ کی طرف آؤں گا کراچی کے کچرے پہ سیاست ہو رہی ہے کراچی کے ایشوز پہ سیاست ہو رہی ہے کبھی تقسیم کی بات کی جاتی ہے کبھی صوبے کی بات کی جاتی ہے کبھی گورنر راج کی بات کرتی ہے مسائل حل ہو یہاں کے لوگ چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہو یہ کیسی سیاست شروع ہو گئی ہے سندھ کے مسائل حل ہونے کا واحد طریقہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جان چھڑائی جائے سندھ سر ووٹ سے جان چھڑائیں گے نا ان کو مینڈیٹ ہے نا سر سندھ بڑی بات ہے پاکستان آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پاکستان ہمیں ختم پیپلز کرنے کے پارٹی لیے نے 12 سال اس قوم کے جو ہے اس نا طرح کے ورڈ استعمال نہیں کیا کریں آپ سندھ کے پلیز لوگوں کا وقت ضائع کیا انہوں نے ریسورسز ویسٹ کیے انہوں نے منصوبے تباہ کیے سارے انہوں نے صرف یہ یو ٹرن کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے خدا کرے گا جلدی جائے گی باقی یہ جو شور مچا رہے ہیں نا یہ جو اسٹریٹجک کمیٹی بنی ہے اس اسٹریٹجک کمیٹی کا کام ہے کمیٹی کیا ہے سندھ حکومت ہے کمیٹی کیا ہے سندھ حکومت اگر کرتی تو 12 سال میں K4 بنا کمپلیٹ کر چکی ہوتی سندھ حکومت 12 ارب روپے کھا گئے وفاق کے آپ 12 ارب روپے آپ 12 ارب روپے کھا گئے وفاق کے K4 میں آپ نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا اس پہ میں آپ کی باری میں نہیں بولا آپ پلیز سنیں ابھی آپ سنیں آپ نے کہا پیپلز پارٹی اس طرح نہیں بات کریں گے آپ کے وقت میں نہیں بولا تو پھر آپ پیپلز پارٹی کو اس طرح نہیں کہیں گے حوصلہ ہمیں حوصلہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے جو کچرے کی آپ سیاست کہہ رہے ہیں نا پھر اسی پر آئے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یہ 149 جو بن رہا ہے سندھ ویسٹ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر بن رہا ہے بھائی کراچی میں کسی کا کوئی درد نہیں انسان کو جو اس کا ہے نا اس میں جو ہے مہنگائی کی سونامی پر کیوں نہیں ایکشن لیا آپ نے کمیٹیاں کیوں نہیں بنائی اپنے وقت میں بولے اپنی باری پہ بولے آپ اپنی باری پہ بولے خاموشی سے سنیں سنیں خاموشی سے کیا بات ہے مجھے خاموش نہیں کر سکتے یہ کمیٹیاں آپ کو بنانی چاہیے آپ خاموشی سے سنیں اپنی باری میں بولے آپ ابھی چپ رہے ابھی اپنی باری میں پیار سے بات کریں آپ رول ماڈل ہیں ایم پی ایز عوام آپ کو دیکھ رہی ہے آپ پیار سے محبت سے بات کریں تنقید کریں ایک دوسرے کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو نا پاکستان کے کسی بھی صوبے میں کہ جو ہے وہ ہنگامی صورتحال ہو صحت کی ہنگامی صورتحال پورے ملک کی صورتحال خراب ہے پیس کی اتنا بے وقوف نہیں بناؤ عوام کو پلیز خدا کے لیے فائنینشل جو ہے وہ خراب ہوں اب یہ کچرے کی بات کریں نا اب یہ کچرا اتنا بڑا پورے پاکستان کی صورتحال میں ایگری کرتا ہوں اتنا بڑا وبال جان ہے یہ اس سے وبائیں پھوٹ رہی ہیں اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں آپ نے بھی ریسنٹ میں نے کہا کچرے کی سیاست ہو رہی ہے اور کچھ نہیں کیسے جو ہے وہ اپنا جو سونامی اور مہنگائی کو چھپانے کے لیے کچرے میں آتا ہوں میڈم آپ کی طرف آتا ہوں جس صوبائی حکومت کے پاس شہر میں سپرے کرنے کے لیے دوائی موجود نہ ہو جو صوبائی حکومت جو ہے وہ سپرے نہ کرا سکتی ہو مچھر اور مکھیاں مارنے والا
उस सूबाई हुकूमत से आप क्या तवक्को? ब्रेक का टाइम होगा नादिर, ब्रेक का टाइम इस किस्म के आता हूं आपकी तरफ, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद सोचना पड़ता है कि कुछ ना कुछ हल जो है। आता हूं। वेलकम। हाँ, आप अपनी बात खत्म करें आदिल साहब। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वफाकी हुकूमत में को ये ज़रूरत क्यों पेश आई? उस ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सिंध से मुसलसल जो है वो हमें, क्योंकि हम यहाँ से कराची से वोट लेकर आए हैं, इलेक्ट हुए हैं, और लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपको हमने वोट दिया है, आपकी वफाकी हुकूमत है, और वो तो ये बात नहीं समझने, ये ना ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है कि सिंध में जो है वो सिंध की हुकूमत है और हम जो है वो आइनी तौर पर इसमें काम करने के मजाज नहीं है। तो हमें जो है वो वोटर्स को जवाब देना पड़ता है। सेकेंडली, कराची जो है वो सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और ये हमारा चेहरा है दुनिया। लेकिन ये तासुर क्यों जा रहा है तकसीम का? वफाक चलाएगा कराची को, सिंध के मातहत नहीं होगा। नहीं, ये दोनों तासुर एमक्यूएम और आपका ये जा रहा है, जानबूझ के ये तासुर फैलाया जा रहा है ताकि इसको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे हमेशा से ये करते आ रही जमातें, हमेशा ये एथनिसिटी पे, हमेशा जो है वो तासुब पे और इन चीज़ों पे ये सियासत करते हुए हैं दोनों पार्टी। पीपल्स पार्टी देखें, ये जो डिस्कस हुआ दोनों सिंध कार्ड और वो कराची कार्ड दोनों खेलते हैं। स्ट्रेटेजिक जो मामलात है ना, जो कमेटी देख रही है, ये उसमें उन मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर था। उन मुख्तलिफ पहलुओं में फरोग नसीम साहब का, उन्होंने जैसे बयान भी दिया कि उनका ज़ाती ख्याल ये था कि तजवीज़ थी, हाँ उनका ज़ाती ये वो राय थी, ये एक उसमें से है। अब ना कोई इसका फैसला हुआ है, ना इम्प्लीमेंट हुआ है। अब इस स्ट्रेटेजिक कमेटी ने निकालना है, हल निकालना है, तलाश करना है कि कराची को किस तरह से हेल्प आउट करना है। सूबा सिंध ये कहते हैं खुद मुख्तियारी पे हमला है, सूबा सिंध को किस तरह से। खान साहब ने एक बात कही थी, आपको भी याद होगा आदिल, कि 18th अमेंडमेंट से वफाक तबाह हो गया है। देखें, खान साहब ने कहा था, आपको याद होगा जलसे से। मैं इस पे आपको एक ये जो कह रहे हैं ना खुद मुख्तारी पे हमला है, ये आइन पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है। ये हम कोई अब किसी नावल से नहीं उठा के लाए, ये पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है। और अगर ये इतना ही कोई हमला है उस पे खुद मुख्तारी पे, तो पीपल्स पार्टी रही है वफाक में, जिस तरह उन्होंने तरमीम की है, उन्होंने इसी 149 का क्लॉज 2 जो है वो निकाला है आइन से, तो ये क्लॉज 4 भी निकाल लेते अगर ये इतना ही हमला था। ये आइन का आर्टिकल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक आइन पर यकीन करिए, उसमें भी हिदायत है, कोई ये नहीं है कि आप काम करें, हिदायत है, डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस अगर वो वफा जो है सूबा फिर फॉलो नहीं करता तो फिर उसमें कोर्ट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको मजाज है देखने का कि क्या जो डायरेक्शंस वफाक ने दी हैं वो आईनी है या नहीं है। अगर आईनी है और उस पर अमल नहीं हो रहा, ये क्या आइन, इतने बड़े मसाइल हैं, देखिए इतनी कन्फ्रंटेशन नहीं बढ़ेगी। इसके बाद आपकी पीपल्स पार्टी के दोनों आमने ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है। अगर आप आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 39 तक पढ़े आइन का, तो वो सारे ये बेसिक जो है उससे है कि आवाम की जो है वो जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी, आवाम को सेहत की सहूलियात देना जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी, आवाम को जो है वो तालीम जो है वो उसकी सहूलत देना जो है वो ज़िम्मेदारी, आवाम को दीगर सहूलियात, बेसिक एमिनिटीज, पानी देना। सिर्फ आइन जो है ना सिंध गवर्नमेंट के लिए, वफाक के लिए भी तो है ना। देखें, वफाकी गवर्नमेंट के लिए भी नहीं, तो है ना। वफाकी हुकूमत आप उसके बाद 18th अमेंडमेंट के बाद देखें ना, ये सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत होती है, खुद मुख्तियारी आई उनकी। अगर पंजाब की हुकूमत जो है वो इसको नहीं पूरा करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है। एक साल हुआ, आज ये मुस्तहवी एक साल हुआ है हमें, शहबाज गिल साहब और ओन चौधरी साहब, केपी में हमने गवर्नमेंट बनाई, हमने आइन के मुताबिक जो है वो एक बाइख्तियार किस्म का लोकल गवर्नमेंट एक्ट दिया, और पूरी, बल्कि हमारे मेयर जो है वो कराची की वो मोतरफ है सलाउद्दीन के साथ क्या पंजाब में हुआ, वो मोतरफ है इसके कि केपी का जो लोकल गवर्नमेंट, माजूर के साथ क्या किया, केपी का तशद्दुद किया। केपी के लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो एक बेहतरीन एक्ट था। उसके बाद हम दोबारा जो दूसरा एक्ट लेकर आए पंजाब और केपी के लिए, वो उससे भी ठीक है। आदिल साहब, गुलाम साहब आपकी तरफ में आऊंगा, अगर आप दोनों पार्टियां लसानियत की सियासत, अगर सूबा सिंध तहस्सुब की सियासत करती हैं, दोनों आवाम को सहूलियात देने में, तो वफाक मजबूर होगी इस पे। जो आप बात कर रहे हैं लसानियत की, अगर दोनों पार्टियां अगर ऐसी कोई तकसीम की सियासत करती हैं, लोगों को ऐसी कोई चीज होती तो ये शहर कराची में आज सिंधी, महाजिर, पठान, बिलोच, ये सब जो एक गुलदस्ते की सूरत में यहाँ रह रहे हैं, वो तो रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने पूरी कोशिश की है लोगों को तकसीम करने की। नहीं, ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है। कराची कार्ड, महाजर कार्ड, आप ये खेलते रहते हैं हमेशा। महाजिर का कार्ड है, क्योंकि जब भी महाजिर ज्यादती होगी तो लाजमी सी बात है कि सिंध की
تھوڑا سا پرابلم ہوئی سر لوگوں کو تو فائدہ دے نا سر, لوگوں کے مسائل تو حل کریں نا سر. آپ دونوں بڑی جماعتیں ہیں, 30 سال سے اقتدار میں ہیں آپ لوگ. مہاجر کارڈ کی بات کر رہے ہیں, کل ذرا سی پرابلم ہوئی ہے تو بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے سم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں, وہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں, نہیں آ رہی, آپ بھی نظر آ رہے ہیں, وہ بھی جو ہے جب بھی کراچی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہماری آواز اسی طریقے سے بلند رہے گی جس طریقے سے آج ہے. اور الحمدللہ یہ جو 5,992 ارب روپے کا حساب ہے یہ بھی ہم سندھ گورنمنٹ سے لیں گے کہ اس میں سے میئر کراچی کو آپ نے اتنے بڑے شہر چلانے کے لیے صرف 29 ارب روپے دیے, کوئی پانی کا سسٹم آپ بحال نہیں کر سکے, سیوریج کی تو پوچھیں ہی نہیں کہ ہر گلی کے اندر جو ہے وہ 2-2 فٹ اور 3-3 فٹ شہر کراچی میں پانی کھڑا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور جہاں پہ بھی جب بھی MQM کے خلاف یا مہاجر کاسٹ کے خلاف اس طریقے سے آواز ہوگی, مہاجر کارڈ کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی جائے گی, تو شہر کراچی جو ہے آج لوگ سننے کے لیے باتیں تیار نہیں ہیں سر, لوگ ڈیلیورنس چاہتے ہیں سر. تو یہ ڈیلیور کیا مہاجروں کے مسائل حل ہوئے؟ کراچی کے مسائل حل ہوئے؟ آپ کسی بھی دور میں رہے ان کے مسائل کیوں نہیں حل ہوئے؟ یہی تو مسئلہ ہے. یہ جو 6,000 ارب روپے کا حساب ہے یہ اس لیے تو مانگ رہے ہیں تاکہ یہ کراچی کی عوام کو پتہ چلے. ٹھیک ہے, میں میڈم آپ کی طرف, آپ سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھیوں کی بات کرتے ہیں, آپ کو سندھ کا بڑا درد ہے. آپ کو ہمیشہ سندھ کے لیے آپ نے کچھ کیا بھی ہے؟ صرف آپ ووٹ لیتے ہیں, آپ قبر کا ووٹ لیتے ہیں, آپ شہادت کا ووٹ لیتے ہیں, آپ لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں, آپ سندھ کی تقسیم پہ ووٹ لیتے ہیں. دیکھیں جذباتی یا اس میں کوئی ہم نہیں جا کے کرتے, لوگوں کو ہم نے ڈیلیور کیا. ان کو 1 سال ہوا ہے کراچی میں آئے. ہم نے اس مرتبہ 2018 کے الیکشن میں ووٹ لیا ہے, 99 سیٹیں لیے ہیں سندھ سے. اس میں کراچی کو الگ کیا جاتا ہے ہمیشہ, کراچی, حیدرآباد, سکھر, جو بھی بڑے ہمارے شہر سب سے ہم نے 99 سیٹیں ہیں ہماری. تو ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ظاہر ووٹ دیا تھا, آپ کام نہیں کرے. دیکھیں کام کی وجہ سے ووٹ دیا ہے, کام کیا ہے تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. آپ جائیں سندھ کو دیکھیں, کام ہوا ہے تو ہمیں ووٹ ملے. ہم جیت کر آئے ہیں, پوری سندھ سے جیت کر آئے ہیں, کراچی بھی ہمارا ہے. دیکھ اس طرح کی جو آپ باتیں کرتے ہیں, آپ ہمارا جو بار بار کہتے ہیں کہ 149 جو ابھی بات ہو رہی ہے, یہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پر تو اس پر دیکھیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جب حکومت ہے, دیکھیں جب حکومت ہے یہاں پر, سندھ حکومت ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وزراء ہیں, یہاں پر کام ہو رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کمیٹیاں بنائیں اور نفیس لوگوں سے بیان دلوائیں بیٹھ کے کہ اب آپ نسیم فروغ صاحب بیٹھ کے بیان دیں کہ کمیٹی بنے گی سندھ. دیکھیں سندھ کو ہم نے سنبھال کے کیا حرج ہے کمیٹی نہیں بنے؟ ہم نے کیا حرج کیا ہے؟ دیکھیں بھائی نے آئین کی بات کی نا, دیکھیں 149 میں ہے کہ اگر وفاق کو کوئی ڈائریکشن دینے ہو کہ بھئی اس طرح ہونا چاہیے تو سندھ حکومت سے بات کرنی چاہیے کہ اس طرح کی. آپ کو بھی کمیٹی میں شامل کیا جائے. ہمیں کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہمیں کمیٹی کی ضرورت, وفاق حکومت کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے تھا, ان کو بھی پوچھنا چاہیے تھا. کیا صوبہ اکائی ہوتا ہے, کرنی چاہیے تھی, وفاق کا اکائی ہوتا ہے. بھائی میرے شامل کرنا تھا تو پھر سندھ گورنمنٹ ہم کیوں کمیٹیوں میں شامل ہوں, ہم کیوں کمیٹیوں میں شامل ہوں؟ ان کی حکومت اگر کنسلٹیشن ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم کیوں کمیٹیوں میں شامل ہیں, ہماری حکومت ہے یہاں پر. ان سے تو مسائل بڑھیں گے, کیونکہ اس میں جو پیکیج آئے گا, جو بھی ساری چیزیں ہوں گی وہ وفاق کی طرف سے آ رہی ہے نا. وفاق ایک کمیٹی لانچ کر رہی ہے. اگر سندھ گورنمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہوتی تو یہ کمیٹی لانچ کرنے کی ضرورت نہیں. میری بات سنیں, یہ کہہ رہے کہ کمیٹی ہمارے خلاف ہے. میری بات سنیں, ہمارا تاثر تو یہی ہے نا, کہہ سندھ کے خلاف, سندھ کی تقسیم ہے یہ کمیٹی. یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سندھ کی تقسیم ہے. یہ نہیں چاہتے کہ کراچی کا پیسہ جو ہے نا یہ سارا کا سارا کراچی کا پیسہ کیا بھائی, یہ کراچی سندھ کا پیسہ ہے, ہمیں NFC ایوارڈ دیا جائے پورا, جو ہمارا NFC ایوارڈ ہے کس طرح مل گیا اس کا تو حساب دے دیں خدا کے واسطے. جو یہ آپ نے جو پیسہ ہے اگر سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کراچی کے لیے, آپ بتائیں آئے ہیں وہ کراچی میں آئے, کوئی اسکیم دی ہے؟ آپ بتائیں نا, کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ نے کیا دیا کراچی کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے کیا دیا؟ میں آپ کو بتائیں, آپ ایک ہاسپٹل نہیں دے سکے کراچی کو, آپ پانی پینے کا پانی نہیں دے سکے کراچی کو 12 سال میں. یہاں پر جائیں, یہ ٹراما سینٹر جو بنا ہے یہ کس کو, NICVD کس نے بنائی ہے؟ NICVD کراچی کا یہ پیپلز پارٹی نے بنائی, اور کس نے بنائی ہے آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے؟ آپ کو کس نے بنائی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس نے NICVD کس نے بنائی ہے؟ یہ آپ کے دور سے پیپلز پہلے پارٹی. نہ بجٹنگ یہ کر رہے ہیں, اچھا انہوں نے کیا.
بہتر کنہوں نے کیا ہے، بہتر اگر اس کو لیا ہوا ہے. آپ سے پہلے آپ کو یہ بھی پتا نہیں، آپ کو بھی پتا نہیں کہ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی میڈم آپ کی، بڑی مہربانی عادل صاحب آپ کی، بڑی مہربانی. کراچی کے مسائل حل نظر آنی چاہیے. سندھ گورنمنٹ کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے، ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، لیکن کراچی کے اوپر ہمیشہ سیاست ہوتی رہی ہے. کراچی کے ایشو میں سیریسنس نظر نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کی پنجاب خیبر پختونخوا مرکز وزیر اعظم ہے، وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہے، وہ سندھ کے بھی وزیر اعظم ہے، وہ پنجاب کے بھی وزیر اعظم، بلوچستان کے. کوئی کراچی کے مسائل حل کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، لیکن کمیٹی کا جو تاثر گیا ہے وہ ڈویژن کا گیا ہے، تقسیم کا گیا ہے، الگ کرنے کا کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو ابھی وفاق دیکھے گا. یہ صرف بات ہوئی ہے، آگے کیا ہوتا ہے. سب سیاسی جماعتیں خدارہ اس کراچی کے ایشوز کے حوالے سے، عوامی ایشوز کے حوالے سے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، عوامی ایشو حل ہونے چاہیے. پانی، صحت، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے. 11 سال سے حکمرانی ہے پیپلز پارٹی کے، سوال ان کی طرف اٹھتے ہیں آپ نے کیا کیا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.